الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی حد تک مفصل ان کے ارشادات اور واقعات اور حالات بیان کیے ہیں۔ ویسے تو ان کے ارشادات اس طرح حضرت ابراہیم ادم کے ہیں، اس طرح ان کے بھی بے شمار ہیں ارشادات، لیکن وہ ایک بڑی مفصل اور لمبی چوڑی اور گہری تحقیق طلب باتیں ہیں، وہ میرے بس میں نہیں ہے ان کو سمجھنا، کیونکہ وہ اپنے اپنے مقام کے مطابق ہر بزرگ نے کچھ چیزوں کی ڈیفینیشن بیان کیے، تعریف بیان کیے کہ معرفت کسے کہتے ہیں، توکل کا کیا مقام ہے، توکل کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کیا چیز ہے، خوف خدا کا کیا تقاضا ہے، یا اس طریقے سے مختلف ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے، جس طرح گرامر پڑھنی، حقائق پڑھنے، معنی پڑھنے، صرف نحو پڑھنی، فقہ پڑھنی، حدیث پڑھنی، یہ بڑی مفصل قسم کے معاملات ہیں۔ وہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کروں۔ آج میرے جی میں ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا مختصر کر کے خوبصورت انداز میں وائنڈ اپ کر کے چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ جس نے سنا ہے اس نے، جنہیں نہیں سنا وہ بھی آگاہ ہو جائے کہ یہ مصر کے رہنے والے تھے اور ابتدا میں عام دنیا داری تھے، دنیا کے معاملات میں مصروف رہتے جس طرح ہم رہتے ہیں۔ ایک دن آپ نے جنگل میں دیکھا تھا کسی شخص کو کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے درخت کے ساتھ، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے، اور ساتھ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، نفس کو، کہ اگر تو اللہ کی عبادت میں میرے ساتھ موافقت نہ کرے گا تو میں تجھ کو اس طرح اذیت دے دے کے مار دوں گا۔ پوچھا بھی کیوں اپنے آپ کو ہلکان کیوں کر رہے؟ رونا شروع کر دیا، آپ نے اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بولا کہ یہ کون ہے جو ایک ظالم معصیت کار پر رحم کھا کے رو رہا ہے؟ یہ ایک ظالم گناہ گار کو دیکھ کر یہ کون رو رہا ہے رحم سے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں فلاں، اور یہ تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا نفس جو ہے یہ عبادت الہی کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس وجہ سے میں اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہوں کہ جتنی میں چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کرے یہ جی چراتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بڑا زاہد ہے بھائی۔ اس نے کہا میں کیا زاہد ہوں، زاہد دیکھنا تو آگے چل کر دیکھ۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا پاؤں ہی کٹا ہوا ہے، اور اس کے کٹے ہوئے پاؤں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس میں نے 30 سال اللہ کی عبادت کی، ایک خوبصورت عورت میری نظر کے سامنے سے گزری تو میں نے ایک قدم اٹھا کر دیکھا کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اس کے وجود میں مجھے دلکشی سی محسوس ہوئی، مجھے غیب سے آواز آئی کہ بس 30 سال کی عبادت کا یہ نتیجہ ہے کہ تو نامحرم کی طرف پاؤں بڑھایا تو نے دیکھنے کے لیے۔ بس مجھ کو اپنے نفس پر اتنا غصہ ہے کہ میں نے پاؤں کاٹ دیا، اور اس وقت سے استغفار میں مشغول ہوں۔ تو یہ آپ نے واقعات دیکھے تو آپ کا جناب جسم لرز گیا، اور خیال کیا کہ ہم تو دن رات اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کتنے بندے متقی پرہیزگار ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہوئے۔ تو بس اس کے بعد آپ کا دل اچاٹ ہو گیا دنیا سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، جنگلوں میں، غاروں میں خاک چھانتے پھرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، روزے، نماز، عبادات۔ ظاہر ہے کہ محنت کے ساتھ ہی بندہ کسی منزل تک پہنچتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جس طرح میں سنایا تھا کہ آپ کا اصل نام کچھ اور تھا،
ذنون مچھلی والا کہتے ہیں کیونکہ آپ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کسی سوداگر کا موتی گم ہو گیا تو انہوں نے ان پر الزام لگا دیا. غریب تھا, پھٹے پرانے کپڑوں والا, اسی کوئی مجرم بنانا تھا. تو سب نے ضد و کوب کرنا شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ نکال. تو جب انہوں نے بہت ہی زیادہ آپ کو پریشان کیا تو آپ نے دریا کی مچھلیوں کی طرف متوجہ کر فرمایا, دریا کی مچھلیوں موتی لاؤ, اس کا دے دے موتی اس کو. تو کئی مچھلیاں منہ میں موتی لیے ہوئے کشتی کے دائیں بائیں منہ نکال نکال کر دیکھنے لگی. آپ نے ایک پکڑا اور جس قسم کا اس کا موتی تھا اس کو دے دیا پکڑ کر. جب یہ منظر دیکھا تو وہ سارے آپ کے پاؤں میں گر گئے کہ یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے. آپ نے ان کو دیا اور پھر وہاں سے علیحدہ ہوئے اور غائب ہو گئے. اس وجہ سے آپ کا نام ذنون ہوا, مچھلی والا. بہت سارے باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. بہرحال یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک کسی اپنے مرید کو عقیدت مند کسی 40 سال تک چلے کیے, عبادت کی اور عرض کیا کہ حضور میں نے اتنا عرصہ محنت کی ہے, مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی کلام ہی نہیں فرمایا. تو آپ نے کہا کہ تو پھر آج جی بھر کر کھانا کھا اور نماز بھی شاہ کی نہ پڑھ, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اب اس نے کھانا تو کھا لیا جی بھر کر کہ نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی. ساری عمر جو نماز پڑھی تھی اور مرشد بھی نماز کی تاکید کرتے تھے, آج بالکل خلاف توقع سن کر خیر نماز پڑھ لی. تو رات کو رسول اللہ خواب میں ملے اور فرمایا کہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تیری 40 سالہ ریاضت کو ضائع نہیں کریں گے, اس کا بدلہ دیں گے. البتہ ذنون کو کہنا کہ تو جس طرح ہمارے دوستوں کو چالیں سکھاتا ہے نا تو ہم تجھے ذلیل کریں گے شہر میں. تو میں نے بتایا تھا کہ چالوں سے مراد یہ تھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اپنے بندوں کو جو بہت ہی زیادہ عبادت ریاضت میں اور اللہ اللہ میں اور رو رو کر اللہ کے گڑ گڑا کر اللہ کی طرف مشغول رہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور ذرا طول دیتا ہے. آپ نے دیکھا وہ بڑا ہی پیارا معشوق اور روٹھ پڑے نا تو اس کو جتنا منائیں وہ اور رلاتا ہے, جلدی صلح نہیں کرتا. اس کو اہل محبت اس منظر کو سمجھتے ہیں. تو اس میں راز اصل میں یہ تھا. تو فرمایا یہ کہ تو جو میرے دوستوں کو چالیں سکھاتا ہے نا, فریب دیتا ہے, تو ہم تجھے ذلیل کریں گے. اب یہ بھی کہ دوستانہ راز کی بات تھی, اور اللہ والوں کے لیے یہ ذلت عزت دنیا کی کوئی شے نہیں. یہ ہمارے تمہارے نزدیک بڑی شے ہے. ہمیں تو کوئی ہمارے خلاف بات کر دے نا تو ہمارا پارا کہیں چڑھ جاتا ہے, لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں دنیا والوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کی مذمت سے خوش ہوتے ہیں. کیوں کہ مذمت ہوگی تو پردے میں رہیں گے کہ نہیں. بھائی آپ اگر مجھے نیک سمجھیں گے تو میرے ہاتھ چومیں گے, پاؤں چومیں گے, زندہ باد نعرے لگائیں گے, تو پھر میرا نفس پھولے گا ہی نا. اور دل شکستہ تو تبھی ہوتا ہے نا جب سارے چھوڑ جائیں کہ چھوڑو یار اس کے پاس کیا رکھا ہوا. تو بس اس میں راز یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی پسند اور شابہ 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 اس کی اللہ والوں کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. بس ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں. اصل تو اللہ راضی تو سب کچھ راضی. منہ سے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھئی اللہ راضی تو سب کچھ راضی. دنیا کا کیا ہے, دنیا والوں کا, دنیا والے تو کچھ کا کچھ بتاتے ہیں کہ نہیں, بلکہ ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں. دنیا میں رواج یہی ہے. آپ دیکھ لیں, یہ فیکٹ ہے کہ زیادہ جتنا اچھا ہوگا اس کے خلاف زیادہ پراپیگنڈا ہوگا. آپ اپنے آپ پر بھی آزما سکتے ہیں اور دائیں بائیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے اس دنیا والوں کی تعریف پر نہ وہ خوش ہوتے ہیں, نہ مذمت پر دل شکستہ ہوتے ہیں. بس رب راضی ہے تو سب ٹھیک.
لیکن بہرحال آپ کو پھر اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے بھی مختلف آراء تھیں، اب تو جناب باقاعدہ آپ پر کیچڑ اچھلتا تھا۔ تو کہتے چھوڑو جی فراڈی آئے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، جس طرح آج کل بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں عام طور پر نیک بندوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی الزام تراشیاں لگی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے وہ بندہ جس کو اللہ زیادہ خوبیاں دیتا ہے نا، وہ زیادہ محسود ہوتا ہے۔ محسود کی معنی حسد کا شکار ہوگا۔ آپ موٹی سی بات دیکھ لیں، دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں، جس کی کام دکان زیادہ چلے گی، جس کا کپڑے کا کاروبار زیادہ وسیع ہو جائے گا، جس کے معاملات میں اب بڑا عہدہ ملے گا، تو اس کے خلاف بندے زیادہ باتیں کریں حسد کی وجہ سے۔ تو حضرت کے خلاف بھی بہت کچھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ شکایات ہوئیں، خلیفہ نے 40 روز تک ڈھک دیا حوالات میں۔ لیکن آپ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ 40 دن جو بہن روٹی بھیجتی تھی وہ روٹی نہیں کھائی۔ 40 کی 40 روٹیاں 40 دن پاس تھیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ تو حلال مال کی روٹیاں تھیں، یہ تو کھا لیتے۔ فرمایا بہن بات یہ کہ داروغہ بڑا بد باطن تھا اور مکروہ شخص تھا، اس کے ہاتھ سے چونکہ روٹی آتی تھی تو مجھ کو کراہت آتی تھی، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا۔ تو اللہ کریم نے جس کو اتنا حوصلہ صبر دیا اور جس کی روحانی غذا نورانی غذا اتنی ہو کہ 40 دن نہ بھی کھائے تو گزارا ہو جائے، تو ٹھیک ہے، نہ بھی کھایا تو کیا ہوا۔ اب فی نفس سے یہ لوگ کہنے والے کہیں گے یہ ناممکن ہے، حالانکہ ناممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کے متعلق آتا ہے وہ 309 سال زندہ رہے اور غار میں لیٹے رہے۔ ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وهم فی فجوۃ منہ وتحسبهم ایقاظا رقود۔ اللہ فرماتا ہے تو ان کو سویا ہوا سمجھے گا لیکن تھے وہ جاگتے، زندہ تھے۔ تو 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال۔ تو بنی اسرائیل کے ولی اگر اس طرح جی سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیوں نہیں؟ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناقابل یقین ہو۔ تو اس طریقے سے وہ آپ خلیفہ کے سامنے لائے گئے۔ خلیفہ نے بڑی بات چیت کی، سوالات ہوئے دینی موضوعات پر۔ یہ لوگ عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو سوال کہتے وہ صحیح جواب دیتے، اور عین شریعت اور طریقت اور قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پورا۔ تو خلیفہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا تم ان کے خلاف سے پراپیگنڈا کرتے ہو، اگر یہ معاہد نہیں تو پھر معاہد کوئی نہیں اور۔ تو وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے آپ نے زندگی کا طویل عرصہ گزارا اور متنازع فی رہے، کس نے اچھا کہا کس نے برا کہا، اور وہ اس انداز میں چھپے رہے، کسی کو کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، چھپا رہتا ہے بندہ۔ ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر تو ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا نا، تو ان کے بڑے ہی نہایت عقیدت مند خادم یوسف بن حسین تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے پوچھا، اب یہ بھی دیکھو سال میں کہ حضرت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا بہت دور محسوس کر رہا ہوں۔ حضور آپ دور محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ 70 سال توحید اور تفرید کے سمندر میں غوطے لگانے کے باوجود ابھی مجھے آگاہی نہیں ہو سکی، گمان ہی گمان ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آشنا نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی آخر کونے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کونے تک وہی پہنچے جو اس پر حاوی ہو، نہیں سمجھے، اور اس پر حاوی کوئی ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر حاوی نہیں ہے، سمجھو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے عارف ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ وہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کو محدود ہو کر لیا، کیونکہ محدود تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس کی کوئی حد ہی نہیں،
اس کو وہ کیسے پا سکتا ہے پورا جس کی حد ہو؟ سمجھو نا، اگر سمجھ سکو تو جو لامحدود ذات ہے اس کو محدود ذات پوری طور پر اس کو پا نہیں سکتی۔ ایک مثال سے سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو، جس ایک چونٹی ہے وہ فٹ بال کا جائزہ لینا چاہیے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، چونٹی فٹ بال کا جائزہ لینا چاہے کہ کتنا ہے کچھ اور کیا کچھ، نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ تو فٹ بال کی ایک سائڈ پر ہی پوری آ جاتی، اس کو کیا پتا یہ کتنا ہے، حالانکہ فٹ بال تو پھر محدود ہے، ایک حد تو ہے نا اس کی، اللہ تعالیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں مطلب ہے 70 سال توحید و تفویض کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے کے باوجود میں ابھی گمان تک پہنچا ہوں۔ یہ گمان ہے میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی پوری ذات کا کنہ اور اس ادراک سے میں عاجز ہوں۔ کہنے لگا جی حضور کچھ وصیت ہی فرما دیں، پھر کچھ وصیت ہی فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں آخری وقت میں۔ فرمایا بیٹے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات میں گم ہوں، اس وجہ سے مجھے اس وقت کچھ نہ پوچھو۔ اللہ کے جو احسانات ہیں مجھ پر، ان نعمتوں اور انعامات میں گم ہوں۔ جس طرح انسان کسی بڑی مزے کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کو اس سے ہٹا کر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے تو اس کا جی نہیں چاہتا نا اور کوئی بات کرنے کو۔ یہ مراد تھی کہ میں اللہ کے احسانات میں گم ہوں، اس وجہ اس وقت مجھ سے کوئی اور بات نہ پوچھو۔ آپ کے فوت ہونے کے وقت میں نے یہ غالباً یہ آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ 70 صحابہ کے 70 اولیاء اللہ کو زیارت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا جلدی میں کہیں تشریف لے جاتے دیکھا خواب میں۔ 70 اولیاء اللہ نے پوچھا حضور کدھر اتنی جلدی جا رہے؟ فرمایا ذنون کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ان کی باطنی مقام و مرتبے کی بات ہے۔ فوت ہونے کے بعد ان کی پیشانی پر باریک سی نورانی تحریر کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، وقتل قتیل اللہ من سیف اللہ، یہ لکھے ہوا تھا باریک نورانی خط کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا اور اللہ کی راہ میں شہید اللہ کی تلوار سے شہید ہو گیا۔ خیر آپ کا جنازہ اٹھا، یہ پڑھ کر پھر لوگوں کے نا عقیدت کی بڑی انتہا ہوئی۔ پھر آپ کا جنازہ اٹھا تو ادھر سے مؤذن کہیں مسجد کے پاس سے جنازہ گزرا تو مؤذن اذان دے رہا تھا، اس نے کہا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ نے اسی عالم میں اپنی انگلی بلند کر دی اور وہ ایسی بلند کی کہ وہ بلندی رہی، اسی طرح دفن کر دیا گیا، وہ انگلی نیچے نہ کی جا سکی ہے جی۔ تو آپ کے بہت ہی زیادہ فضائل ہے اور مصر میں پھر آپ کے چاہنے والوں کی کثرت دن بدن ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے نام زندہ رکھتا ہے۔ کتنی ہی کتابوں میں آپ کے تذکرے ملتی ہیں، شاید ہی کسی نے کوئی اولیاء کرام کے بارے میں کتاب لکھی اور اس میں حضرت کا ذکر نہ کیا ہو۔ بہت سارے واقعات آپ کے بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کل پرسوں یا کسی وقت اب آئندہ شروع کیا موضوع نا، پھر آپ کو باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر سناؤں گا، کیونکہ ان کے بعد چیدہ نام شیخ فرید الدین عطار نے جو ہے حضرت شیخ باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہے۔ آپ بھی غوث الواصلین کہلاتے ہیں
اور سلطان العارفین بھی آپ کا نام ہے. شکریہ. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین احسن الجزاء. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.